الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی منقبت اتنی بلند بنائی ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی شان میں نقص یا عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا نے ایک الزام آپ علیہ السلام پر یہ بھی لگایا کہ یہ شخص شاعروں کی زبان بولتا ہے، یہ ردیف اور قافیے ملا کر اللہ رب العالمین کی طرف باتوں کو منسوب کر دیتا ہے، لہٰذا اس کی بات نہ ہی مانی جائے تو یہی بہتر ہے۔ انسان کی خرابی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب وہ اللہ کی بات کو اپنی عقل کے پیمانے پر رکھتا ہے۔ جو بات اس کی عقل میں سما گئی اسے قبول کر لیا، اور جو عقل میں نہ آئی اس کو رد کرنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 69 میں اسی عقیدے کا اور اسی لاجک اور منطق کا رد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم دیا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے کہ وہ اشعار کی زبان میں بات کریں۔ ہاں، اگر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن اشعار کی طرح ردیف اور قافیے ملاتا جاتا ہے تو پھر غور یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔ اور ہم نے پچھلی ملاقات میں وہ 3 پیمانے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جن کی بنا پر اس قرآن کو اگر شعر کہا جاتا ہے تو کیا یہ ان 3 پیمانوں پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی شاعر جب اپنا شاعرانہ کلام پیش کرتا ہے تو اس کلام کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جبکہ اس قرآن کا مقصد واضح طور پہ متعین کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف دوسرا پیمانہ جو ہے وہ یہ کہ شاعر کی خود شخصیت جو ہوتی ہے وہ اپنے کلام کے متضاد ہوتی ہے، یعنی اس کے قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قول و عمل کا وہ توازن نظر آتا ہے جو دنیا کی کسی اور شخصیت نے نہ دیکھا نہ سنا۔ تیسرا پیمانہ جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے تو دنیا اس کو مانتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، اور عمل کرنے والے تھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی نہ صرف یہ کہ اپنی شخصیت بلکہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جنہوں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کے قالب کو ڈھالا وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو نہ تو یہ قرآن کسی شاعری کی کتاب ہے، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اسلام میں جو شاعری کی حیثیت ہے اس میں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کنتم خیر امہ، تم درمیانے درجے کی امت ہو، نہ تو افراط سے کام لیں نہ تفریط سے کام لیں۔ افراط یہ ہے کہ کسی بات میں حد سے بڑھ جانا، اور تفریط یہ ہے کسی بات کو اس کا مناسب حق نہ دینا۔ یہود و نصارہ نے افراط اور تفریط سے کام لیا تو دونوں ہی تباہ ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ افراط و تفریط سے کام لیتا ہے تو راہ راست پر نہیں رہ پائے گا۔ اسلام نے شاعری کو اچھی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن اس وقت جب شاعر کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں۔ یہ میری بات ذہن میں توجہ کے ساتھ بٹھائیے گا کہ جب شاعر کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، ایک شاعر کی شخصیت میں 4 شرائط ہوں،
تو پھر اس کے شاعرانہ کلام پر نہ تو تنقید کی جا سکتی ہے، نہ اس کو برا کہا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی شاعری کو قبول کریں۔ وہ 4 شرائط کہاں پر ہیں؟ سورۃ الشعراء 19واں پارہ ہے، اس کی آخری آیت ہے۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ اکثر ان کی ایسی اکثریت ہے کہ جو طغیانی، بغاوت اور سرکشی میں اندھے ہوئے ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، الا مگر 4 طرح کے لوگ، 4 طرح کی خوبیوں کے حامل لوگ اگر وہ شعر کہتے ہیں تو ان کا شعر ان شرطوں کے اوپر ہوتا ہے جو اللہ نے متعین کر دی۔ پہلی شرط، کسی شاعر کے اندر اگر آپ اس کا شاعرانہ کلام پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بندہ شعر کہنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، وہ شاعر جو ایمان والے ہیں، ایمان والا شاعر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے جتنے بھی بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی جنت کا انکار کیا ہے۔ آپ غالب کے اشعار کو دیکھیں، اس میں آپ کو یہ رنگ نظر آتا ہے۔ آپ جون ایلیا کے اشعار کو پڑھیے، اس میں بھی آپ کو یہ رنگ نظر آتا ہے۔ آپ بڑے بڑے شعراء کا کلام اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہر چیز میں اللہ کو ماننا، ہر چیز میں اللہ کا تصور کرنا، یعنی دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو مارنے والا بھی اللہ اور مرنے والا بھی نعوذ باللہ اللہ ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا اردو کا جو شاعرانہ کلام ہے اس میں یہ رنگ خوب نمایاں ہے۔ الا الذین آمنوا، اگر کوئی شاعر بننا چاہتا ہے تو اسے ایمان کی مبادیات کا، ایمان کے اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان میرے اوپر کون سی پابندیاں لگاتا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے، اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کی پابندیوں کا قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن ہر جگہ پر ہی لگاتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو عامل الصالحات ساتھ، آپ کے اندر عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی بندہ کرے اور نیک کام بھی کوئی نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا شاعرانہ کلام سنو، اللہ کے ہاں یہ بات اچھی بات نہیں ہے۔ عامل الصالحات میں یہ ہے کہ شاعر جناب کی زندگی کے اندر پتہ ہو کہ نماز کسے کہتے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے، ہمارے شعراء نے نماز تک کا انکار بھی کیا ہے۔ انہوں نے نماز کا مذاق بھی بنایا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بس لوگوں کے دلوں کی فکر کرو، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ رب دل وچ رہندا۔ اور جو ہم بڑے شوق سے قوالیاں سنتے ہیں، ان کے اشعار سنتے ہیں، جو نصرت کی قوالیاں ہیں یا آج کل جتنی بھی قوالیاں آ رہی ہیں معذرت کے ساتھ، ان میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے اور جو اللہ کے بارے میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس ڈھول کی تھاپ پر یا جو وہ قوالی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے الفاظ پر ہم غور نہیں کرتے، ہم اس تھاپ کے اندر گم ہو جاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں بلے بلے، بڑی کمال بات کر گئے۔ اسی طرح سے عامل الصالحات یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے اندر فکر ہونا چاہیے، آپ کے اندر سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی عبادات کس حد تک اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص ہیں۔ ان 2 شرطوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، شاعر کے اندر تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو۔ مجھے دکھائیے کون سا شاعر ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے؟ مشہور تو اقبال کے بارے میں بھی بہت ہے کہ وہ شراب پیا کرتا تھا، غالب کے بارے میں بڑا مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ شعر کہتے ہیں۔ کون سا شاعر ہے جسے آپ اسلام کا رنگ دیں گے؟ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ لوگ جو اللہ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ اگر شعر کہیں تو آپ ان کا شعر سنتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اور وہ شعر کہتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ چوتھی شرط جو شاعر کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا،
ان کو اسلام کے ابتدائی حالات سے لے کر آخری حالات تک پتہ ہونا چاہیے کہ 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے کون کون سی قربانیاں دیں، کتنی شہادتیں ہوئیں، کس طرح سے مسلمانوں کی ہم نے اب مدد کرنی ہے، کس طرح سے ہمارا کلام اسلام کو مدد دے سکتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ یوں تو جنت کے بارے میں بڑا کچھ معلوم ہے، حقیقتیں بیان کرتے ہوئے شاعر نہ جانے جنت کی کتنی گستاخیاں کر دیتا ہے۔ غالب کا شعر ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، بہرحال اس نے وہ کہا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یوں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، یا یہ کہ خدا نہ ملا نہ وصال صنم۔ اس طرح کے جو اشعار ہیں یہ ساری باتیں لچر پن کے اوپر ہیں، ساری یاوہ گوئی ہے۔ عاشق اور معشوق ہو، محب اور محبوب ہو، دونوں کا وصل ہو جائے، جسم مل جائیں اور جو ہے وہ ذہنی تلذذ حاصل ہو جائے، جسمانی تلذذ حاصل ہو جائے، جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح تخیلات میں، وجدان میں، تصورات میں نہ جانے اول فول بکتے ہوئے یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم دین سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی کسی بندے کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، اس کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے منہ سے شعر کہے۔ شعر کہنا اللہ کے رسول کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے، لیکن جو اشعار ان 4 شرائط کے اوپر پورے اتریں کہ ان میں ایمان کا رنگ بھی ہو، ان میں فکر و عمل بھی ہو، ان میں اللہ رب العالمین کی یاد بھی ہو، اور اس میں اسلام کی مدد بھی ہو، تو یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں لوگوں نے نعتیں پڑھی۔ جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، آپ جیسا کمال بیٹا کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے مبرہ کر دیا، اور آپ ویسی شخصیت ہیں جیسی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے اشعار، جو آپ نے عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ کرام نے اشعار پڑھے ہیں، حجوت محمدا فاجبت عنہ وان والدتی ووالدی وعرضی، تو نے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، سن لے کہ میری ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا سب کچھ محمد الرسول اللہ پہ قربان ہے، تو نے اس کی گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے جس کی شان کو اللہ نے بلند کی ہے۔ میں تجھے جواب دیتا ہوں، صحابہ نے جواب دیے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں، اشعار پڑھے، صحابہ کرام نے ان کو جواب دیے ہیں۔ شاعر صحابہ گزرے ہیں جن میں عبداللہ بن رواحہ ہیں، حسان بن ثابت ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن عمر کا نام بھی آتا ہے، عبداللہ بن عباس کا نام بھی آتا ہے۔ یہ شاعرانہ کلام کیا کرتے تھے، لیکن ان کے شاعرانہ کلام کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی تھیں، ایمان بھی ہوتا تھا، عمل صالح بھی ہوتا تھا، اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا، اور اسلام کی مدد بھی ہوتی تھی۔ جب کبھی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کافروں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو کہا کہ منبر پر بیٹھو اور ان کو جواب دو، تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کو ویسے زخم لگائیں گے جیسے میدان جنگ میں تیر جسموں کو زخم لگاتے ہیں۔ تو حسان بن ثابت نے ان کے گندے کلام کا جواب دیا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ہمارے ہاں اکثر سوشل میڈیا پر یا کئی لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ گستاخانہ چیز ہے، اور میڈیا پر تو اکثر لکھا ہوتا ہے تمہیں محمد کی قسم اسے 11 لوگوں کو بھیجو، تمہارے ایمان کا پتہ لگ جائے گا کہ تم اس کو آگے لوگوں میں بھیجو گے، فلاں فلم آ گئی ہے اس میں اللہ کی گستاخی کی گئی ہے، اب تم اسے مسلمانوں میں پھیلاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا پر یہ چیزیں عام ہیں کہ شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ اس کو آگے پھیلاؤ، محمد کی عزت کا سوال ہے، فلاں کی عزت کا سوال ہے۔ لوگ آپ کو یہ گستاخانہ شاعر یا گستاخانہ چیزیں آگے بھیجنے کے لیے ابھارتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ آپ ان کو آگے فارورڈ کریں۔ میرا بھائی سوشل میڈیا پر کچھ بھی چیز آپ پوسٹ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ وہ کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا
کہ آپ ایک چیز اوپر چڑھا رہے ہیں، فیس بک پر اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور یوٹیوب پر جو آپ کی ویڈیو ہے وہ جتنی مرضی آگے جائے آپ کو اس کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ یہ اندر کی باتیں ہیں جو کچھ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، لیکن جو چیز جتنی شیئر ہوگی، جتنی دوسرے لوگوں تک پہنچے گی، اتنا فائدہ ہوگا۔ اب ایک بندے نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، یا کوئی ایسی بدبختوں نے فلم بنائی ہے، یا کوئی خاکہ بنایا ہے، یا اسلام کے کسی حصے کا مذاق بنایا ہے، ہمارا کام یہ بنتا ہے ہم اسے روکیں یا لوگوں میں پھیلائیں؟ بنتا تو یہ ہے ہم اسے روکیں، ہم اسے اپنے پاس پہنچتے ہی ڈیلیٹ کر دیں، قسمیں چاہے اس نے جتنی مرضی ڈالی ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں تینوں قسم لگے، آپ اسے کہتے جا بھراوا مینوں نہ لگے، تیری قسمیں تجھے مبارک ہوں، ہمیں ایسی قسمیں نہیں لگتی۔ اس طرح اگلا جو گستاخانہ مواد آپ شیئر کریں گے، آگے بھیجیں گے، میرا بھائی وہ کتنے لوگوں تک جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی؟ کتنے لوگوں نے کی تھی؟ لیکن مجھے ایک بھی لفظ دکھائیے کہ صحابہ نے کہا کہ فلاں کافر نے اللہ کے رسول کو یہ کہا تھا، کسی نے بھی نہیں بتایا، کسی ایک نے بھی اس کو نقل نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں لوگوں نے یہ اشعار یا یہ بکواسات کی تھی، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے جواب دیے، اور صرف اتنا کہا فلاں نے گستاخی کی، ہم نے اس کو یوں جواب دیا تھا۔ تو ہمارا حق بھی یہ بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے، بجائے یہ کہ ہم اس رنگ میں آ کر کے قسم ڈال دی گئی ہے اب میں بچ نہیں سکتا، آپ اس کو ڈیلیٹ کریں، بلکہ اس کو بھی کہیں جس نے آپ کو بھیجی ہے، اس کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کے بندے ہم نے اس کام کو روکنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جی، فلم آئی ہے جی ایسے، اس کے اندر اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ آدم کو اللہ نے منع کیا تھا نا درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن فطرت کیا بنی؟ وہ درخت کے پاس چلے گئے، جس سے روکا جائے اسی کے پاس انسان جاتا ہے۔ آپ اسے بتائیں گے بھائی یہ فلم آئی ہے، اب وہ جا کر ضرور دیکھے گا کہ یہ ہے کیا، اس کے اندر کون سی گستاخی کی گئی ہے، پھر وہ 4 گالیاں نکالے گا اس کو بھی، اور 4 گالیاں نکالے گا اس کو بھی جس نے بھیجی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں اس گستاخانہ مواد کو روکنا ہے، نہ کہ آگے پھیلانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ